میرا خیال ہے بھائی حافظ قاری مولانا محمد زمان صاحب احمد زمان صاحب نقشبندی مجددی جڑے کہ عرصہ دراز میں تہاڈی خدمت کر رہے ہیں بواسطت علی پور شریف بذریعہ علی پور شریف بابا جی صاحب دے بہت جان نثارن تعریف نہیں بلکہ اس بندے دا ریکارڈ ہے کہ ہر محفل کوئی ایسی محفل نہیں میں کئی چیک کر بیٹھا رہتے بھی جہد بابا جی صاحب کا ذکر نہیں ہویا حالانکہ بہت سارے لوگ نے جڑے نمک کھا کے تو نمک حرام کر دینے پہ مگر اللہ تعالیٰ اس نوجوان نو بچے نو زندگی دے سلام کیتا آمین میرا خیال ہے کہ سارے دی خواہش ہے میری بھی خواہش ہے کہ سانو سونیاں سونیاں دو چار گلاں سنا دیو دربار شریف کی طرف تاج مجددی بھی انہاں نو عطا ہو گیا درود پاک الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ درپیار سے پڑھیں الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه پیار محبت سے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و ثنا کے بعد آج کی انشاءاللہ عزیز مختصر سی جو گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے مختلف محافلوں میں مختلف باتوں کا ذکر کیا گیا لیکن آج انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے قبلہ بابا جی سرکار یادگار اسلاف پیر طریقت آفتاب علم و حکمت قاسم فیضان حضرت مجدد الفسانی حضرت علامہ خواجہ پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی مدد العلی کی زیر نگرانی اور آپ کی قیادت اور سرپرستی میں انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے جو چند باتیں کرنی ہے وہ طریقت نقشبندیہ مجددیہ کے حوالے سے کرنی ہے کہ ہماری طریقت کیا ہے اور اس سے ہمارا تعلق کیا ہے اور ہمارے طریقت کے جو ائمہ اور پیشوا تھے اللہ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا اور
انشاءاللہ حضرت صاحب کی آپ پر بھی اور مجھ پر یقینی توجہ رہی ہے، ہوگی اور رہے گی، لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ذرا آئیے ہم سب مل کر سرہند شریف کا سفر کرتے ہیں، اور سرہند شریف کا سفر کر کے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مجدد پاک امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے مستفید ہو کر پھر سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور مجدد پاک کی بارگاہ میں یہ چند نذران عقیدت کے اشعار آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ حضرت صاحب توجہ بھی فرمائیں گے اور گفتگو آگے چلے گی۔ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ جہاں میں کیا ہی جلوہ ہے مجدد الفسانی کا، جہاں ہی میں کیا ہے جلوہ مجدد الفسانی کا، میرا دل مست و شہدا ہے مجدد الفسانی کا، میرا دل مست و جس کا دل مست ہے وہ پڑھے، میرا دل مست و شہدا ہے مجدد الفسانی کا، میرا دل مست و میرا دل مست و شہدا ہے مجدد الفسانی کا، کسی کی کچھ بھی حاجت ہو خدا سے کہہ کے دلوا دے، کسی کی کچھ بھی حاجت ہو خدا سے کہہ کے دلوا دے، یہ ایک ادنا سا شیوا ہے مجدد الفسانی کا، ایک ادنا سا شیوا ہے مجدد الفسانی کا، بڑا تعریف بھلا تعریف کیا ہو اور بیاں ہو ان کا رتبہ کیا، بھلا کیا تعریف ہو اور بیاں ہو ان کا رتبہ کیا، عمر فاروق دادا ہے مجدد الفسانی کا، عمر فاروق دادا ہے مجدد الفسانی کا، مرض روحی یا جسمی ہو شفا ملتی ہے، مرض روحی یا جسمی ہو شفا ملتی ہے، یہ ایسا آستانہ ہے مجدد الفسانی کا، یہ ایسا آستانہ، یہ ایسا آستانہ ہے مجدد الفسانی کا، زباں بس چاہتی ہے لب پیاسا ہے ملے وہ پانی، زباں بس چاہتی ہے لب پیاسا ہے ملے وہ پانی، کہ جو زم زم کہلاتا ہے مجدد الفسانی کا، کہ جو زم زم کہلاتا ہے مجدد الفسانی کا، غلام اب تو نصیبہ یاوری پر ہے کہ دل میرا، غلام اب تو نصیبہ یاوری پر ہے کہ دل میرا، مناقب خواہ ہے روز شب مجدد الفسانی کا، مناقب خواہ ہے روز شب میرا دل مجدد الفسانی کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص فضل و کرم کہ جس رب کعبہ نے مجھے اور آپ کو دوبارہ اللہ والوں کی زیارت اور نسبت نصیب فرمائے۔ کلام مجید کا بڑا ہی مشہور حصہ آپ کے سامنے حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کعبہ ارشاد فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نمازی نماز میں اس آیت کا ورد کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔
اب سیدھا راستہ پھر آگے مفسرین اس کی وضاحت فرماتے ہیں. آپ علماء کرام سے اس بات کو اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں. اب دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ شریعت کا اور دوسرا راستہ طریقت کا، اور ہم اسی طریقت کے قائل ہیں جو طریقت شریعت کی پابندی کرے. اس طریقت سے اور اس طریقت کے پیشوا سے ہمارا کوئی تعلق اور ہماری کوئی نسبت نہیں کہ جو شریعت سے تعلق نہ رکھے. اس طریقت سے اور اس پیشوا سے ہمارا تعلق ہے جو ہمیں شریعت کی پابندی کا سبق بتائے. اب ہم اس تلاش میں رہتے ہیں کہ بھئی کسی کی بیعت کریں، ولی کامل تلاش کریں، تو اس میں ہم کرامت تلاش کریں کہ کرامت کیا چیز ہے. لیکن اپنے آپ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیا بیعت کرنے سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، کیا میں اپنی زندگی تبدیل کرنے پہ آ سکتا ہوں یا نہیں، مجھے کوئی فیوز و برکات حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں. ان کرامات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اب تعریف فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں میں کرامت تلاش کرو، اولیاء اللہ میں کرامتیں تلاش کرو. آپ فرماتے ہیں بس، یہ آپ کی تحریر، آپ فرماتے ہیں بس لوگوں جان لو کہ اولیاء اللہ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، وہ شریعت کی پابندی کریں. اور یہی طریقہ کار صوفیاء طریقت بالخصوص صوفیاء نقشبندیہ مجددیہ نے ہمیں بتایا. صوفی کسے کہتے ہیں؟ ہماری اصطلاح میں، ہماری زبان میں ہم جسے دیکھتے ہیں اسے صوفی کہہ دیتے ہیں. جس کی تھوڑی سے بات، تھوڑی سے ایک دو دن شیئر نہ کرے تو ہم کہتے ہیں یہ صوفی ہو گئے ہیں. حالانکہ اس طرح سے بندہ صوفی نہیں بنتا. تصوف کی ڈائری کو پڑھیں، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں صوفی اسے کہا جاتا ہے جو اپنا تعلق، اپنا رشتہ دنیا سے کاٹ کر اپنے رب الرحمان سے قائم فرما دے. اور حضرت خواجہ شبلی فرماتے ہیں کہ صوفی اسے کہا جاتا ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مست الست رہتا ہے. یہ صوفیاء کرام، یہ مشائخ اعظام. اب ہماری طریقت نقشبندیہ مجددیہ کا بڑا فیض ہے. اس کے فیض سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اگر کوئی کرے تو اس کی اپنی بدنصیبی ہے. اب طریقت جسے ہم شیخ کہتے ہیں، مرشد کامل جس کی ہم بیعت کرتے ہیں، بیعت کے حوالے سے حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری سرکار رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب ارشادات امیر ملت پیج نمبر 19 پر آپ تحریر فرماتے ہیں. ارشادات امیر ملت آپ لکھتے ہیں کہ اگر تلوار موجود ہے، لوہا موجود ہے، لوہے کو آپ نے تلوار میں تبدیل کرنا ہو تو اس لوہے کو آپ لوہار کے پاس لے کر جائیں گے. لوہار اس کے مٹیریل کو تیار کرے گا، پھر اس کی شکل و صورت وہ تلوار میں بنائے گا. بغیر لوہار کے لوہا تلوار کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں اسی طرح جب آپ کے پاس گھی موجود ہو، شکر موجود ہو، آپ نے اس کی مٹھائی بنانی ہو تو آپ کو حلوائی کے پاس لے کر جانی پڑے گی. وہ اس کا کاریگر ہے، وہ اس کا مکسچر، اس کا انگریڈینٹس تیار کر کے اس کو مٹھائی بنائے گا. فرمایا اسی طرح ہر انسان جو ہے وہ انسان ہے، لیکن انسان کامل بننے کے لیے تمہیں مرد کامل کی ضرورت ہے. جس وقت تم مرد کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو گے پھر وہ تم پر نگاہ ڈالے گا، وہ تمہیں بھی انسان کامل بنا دے گا، وہ تمہیں بھی انسان کامل بنا دے گا. آؤ اب مرشد پاک تو آپ کے سامنے موجود، میرے حضرت صاحب بھی میرے پاس انشاءاللہ موجود ہے، سینے میں رہتے ہیں. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر وقت جو ہے مرید کے ساتھ اس کا پیر رہا کرے. مرید بے شک پیر کے ساتھ نہ رہے، لیکن پیر جو ہے وہ مرید کے ساتھ رہا کرتا ہے. اور انشاءاللہ آستانہ عالیہ چورا شریف ہو، آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف ہو، انشاءاللہ یہی آپ کو یہی درس دیتے رہیں گے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو اور جعلی پیروں سے اپنی اور اپنی اولادوں کو بچا کر رکھنا.
اور جعلی صوفیوں سے اپنی اور اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا، اس طریقت کا لبادہ کئی جاہلوں نے اوڑھ کر وہ آ کر آپ کی اولادوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کی نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پیروں کی نشانی کیا ہے، کسی کے ہاتھ میں بیعت دینے کی کوالٹیز کیا ہیں، شرائط کیا ہیں؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ بے شمار شرائط ہیں، لیکن 3 بڑی ضروری ہیں۔ فرمایا کہ جس کو اپنا پیر مانو پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ بندہ عالم دین ہو، وہ بندہ عالم دین ہو، عالم دین ہونے کے بعد وہ بندہ سنت اور شریعت کا بھی پابند ہو، اور تیسرا فرمایا کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو۔ اب بے حمدی تعالی یہ تینوں خوبیاں، یہ تینوں ذرا آپ کی داد کی ضرور کہہ سبحان اللہ، یہ تینوں خوبیاں اور کسی پیر کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، اور کسی پیر کے بارے میں وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن یہ تینوں کوالٹیز اگر آپ نے تلاش کرنی ہو کہ کسی مرد کامل میں ہمیں نظر آ جائیں، کسی مرد درویش میں ہمیں نظر آ جائیں، تو پھر دور نظر جانے کی ضرورت نہیں، سرہند کی سرزمین پر اپنی نظر ڈالیں، سرہند کا فیض یافتہ اور سرہند شریف سے وہ عشق کی میں اور وہ عشق کی مستی لے کر چورا کی سرزمین پر بیٹھنے والا صوفیوں کا صوفی، سبحان اللہ، صوفیوں کا صوفی، بادشاہوں کا بادشاہ، اماموں کا امام، فقیروں کا فقیر، پیروں کا پیر، حضرت خواجہ بابا جی سرکار فقیر محمد چورائی، اگر علم دیکھنا ہو تو علم بھی ان میں نظر آئے گا، اگر شریعت دیکھنی ہو تو شریعت بھی ان میں نظر آئے گی، اور اگر سنت دیکھنی ہو تو سنت بھی انہی میں نظر آئے گی۔ اور پھر یہ فیض انہوں نے اپنے تک محدود نہیں رکھا، یہ فیض، یہ 3 کوالٹیز، یہ 3 خوبیاں انہوں نے اپنے جیب میں نہیں رکھی، بلکہ اس وقت سے لے کر موجودہ سجادہ نشین تک آپ نے اپنی اولاد میں ان 3 خوبیوں کو تقسیم فرما دیا، اور پھر ان 3 خوبیوں کو اپنی اولاد میں جو آپ نے تقسیم فرمایا، تو آپ دیکھ لیں کہ 2 شہزادوں کی مثالیں، 2 شہزادوں کی مثالیں، یوسف المشائخ، حضرت خواجہ علامہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب، جب بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم کا سمندر بہتے جاتا ہے، پتہ نہیں الفاظ کہوں کہ موتی کہاں سے وہ لے آتے۔ اور پھر حضرت بابا جی سرکار، نام ان کا اسم گرامی حضرت شبیر علی، لیکن جب ان کا دیدار ہوتا ہے تو حضرت کالے کپڑے والی سرکار کا دیدار ہوتا ہے، جب بولتے ہیں تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پیچھے سے حضرت خواجہ بابا فیض اللہ چرائی اور بابا خواجہ فقیر محمد چرائی کا فیض جاری ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے اس فیض کو اور ان 3 کوالٹیز کو اپنے تک اور اپنی اولادوں تک اور سجادہ نشینوں تک محفوظ نہیں رکھا، بلکہ اپنے سارے خلفاء میں بھی تقسیم فرما دیا، اور ان خلفاؤں کی ایک چمک اور ایک دھمک علی پور سیدہ شریف کی زمین پر نظر آ رہی ہے کہ جس ہستی پر علم بھی ناز کر رہا ہے، اور میرے مرشد پاک حضور قبلہ عالم کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، آپ نے 7 سال کی عمر میں مکمل قرآن مجید حفظ فرما لیا، اور جس وقت آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی نا، جب اپنے پیروں کی تعریف کرتا ہوں یا بابا جی سرکار کی تعریف کرتا ہوں تو دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے، سینے کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ انہی کی وجہ سے اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ میں نے جو باتیں آپ کو سنانی انشاءاللہ میں سنا کر انشاءاللہ بات ختم کروں گا، پھر زندگی کا کیا پتا، یہ حضرت صاحب آج آئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم اور دائم فرمائے۔ حضور قبلہ عالم کی سید جماعت علی شاہ صاحب کا فیض، آپ کی علمی شخصیت، جس وقت آپ کی عمر 10 سال کی تھی، آپ 11 سال یا 10 سال کے تھے، تو علی پور سیدہ شریف کی مسجد میں کھڑے ہوئے آپ نے اعلان فرمایا، لوگوں جو بندہ آپ میں سے مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پوچھنا چاہے، اس وقت مجھے آقا کی 10,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ یہ مرشد کا فیض تھا، یہ مرشد کی بات تھی، وہ آپ نے حضرت صاحب سے بھی میرے سے وہ بات سنی کہ جب آپ علی پور سیدہ شریف تشریف لے گئے تھے۔ اب جو بات میں نے عرض کرنی ہے طریقت کے حوالے سے،
یہ طریقت کی طرف اب میرا رجحان کیوں جا رہا ہے، یہ طریقت کی طرف میرا دل کیوں جا رہا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا کہ میں پہلے بھی آپ کو مختلف موضوعات پر بات سناتا رہا، جمعہ کی خطابات تقریریں سناتا رہا. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال قبل میرے حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عرس مبارک کی آخری نشست پر میرے شیخ کامل حضرت مہر الملت مدذل العالی نے میری دستار بندی کی تھی اور مجھے سلسلہ عالیہ طریقت نقش بندیہ کی اجازت بھی دی ہے. اس سلسلے میں حضور قبلہ عالم کے نام پر بیعت کرنے کی بھی اجازت دی ہے، ذکر اذکار کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اور الحمدللہ میں نے کئی نوجوانوں کو جعلی پیروں سے محفوظ فرما کر انہیں حضور قبلہ عالم کی تعلیمات کا درس دیا اور انہیں مجدد پاک کا غلام بنایا. تو اب میرا شوق بڑا کہ اب ایسا فرماتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی لین دین نہیں، ہم پیروں سے اور فقیروں سے تعلق رکھتے ہیں، بس ہمیں اپنے پیر بھائیوں کی ضرورت ہے، آپ جیسے شخص کی ضرورت ہے. تو میں تو اس در کا غلام ہوں اور تا قیامت تک اس در کا غلام رہوں گا کہ اسی در سے مجھے عزت ملی ہے. اور اسی فیضان کو اب دیکھیں کہ نماز کا بھی وقت قریب ہے، لیکن 2 باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، پھر ہم نماز انشاءاللہ ادا کریں گے. کہ یہ سلسلہ طریقت نقشبندیہ مجددیہ کا تعلق اور اس کا مقام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے کو عطا فرمایا. حضرت شیخ عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ ایک پہاڑ پر کھڑے تھے اور بخارا سے جو ہوا چل رہی تھی اس کو آپ سونگ رہے تھے. بخارا سے جو ہوا، نئی بات ہے انشاءاللہ حضرت صاحب جانتے لیکن آپ کے لیے نہیں ہوگی، بخارا سے جو ہوا چل رہی تھی اس کو آپ سننے لگے، رک گئے، مستی محسوس کرنے لگے، کیف و سرور حاصل کرنے لگے، اپنے حال سے بے حال ہونے لگے. مرید پوچھنے لگے یا غوث اعظم کیا ہو گیا؟ بخارا کی کوئی نرالی خوشبو ہے، بخارا کی کوئی نرالی فضا ہے جو آپ اسے سونگ رہے ہیں، مستی حاصل کر رہے ہیں؟ غوثیت امام سید عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ مجھے وہاں سے خوشبو آ رہی ہے کہ میرے 157 سال زندگی کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، وہاں سے ایک مرد درویش، ایک مرد کلندر جس کا نام بہاؤالدین نقش بند ہوگا وہ پیدا ہوگا اور میری بارگاہ سے فیض یاب ہو کر وہ پوری کائنات میں شریعت اور طریقت کے فیض کو تقسیم کرے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ بخارا کی سرزمین پر حضرت شاہ بہاؤالدین نقش بند پیدا ہوئے. اب آگے چلیں، اب بات ختم ہونے لگی، اب اندر آگے چلیں. اس طریقت کے حوالے سے نقش بند یہ ہمارا سلسلہ طریقت اور ہم اس طریقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد جب ہمیں بیعت کرتے ہیں اس سلسلے میں تو وہ حکم دیتے ہیں کہ نماز کے بعد آپ مراقبہ کریں، خفی ذکر کریں، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو اللہ یا اللہ ہو، اس کی ترکیب دیتے ہیں اور اپنے شیخ کا تصور رکھتے ہیں سانس کے ذریعے. حضور قبلہ عالم کی سی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات عالیہ میں تحریر فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ دوسرا ذکر جو جہری ذکر ہے وہ ہم کرتے ہیں زبان کے ساتھ، وہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جس وقت تک ہمارا سانس باقی رہتا ہے. بڑا نکتہ ہے اور بڑی لطف کی بات ہے. حضور قبلہ عالم نے فرمایا اور یہ حقیقت میں سارا فیض بابا جی سرکار کا ہے. حضور قبلہ عالم بول رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ سانس جب ذکر کرتے ہیں، زبانی ذکر، جہری ذکر، تو اس وقت تک یہ جاری رہتا ہے جس وقت تک جسم میں جان اور سانس ہے. جب سانس رک جائے تو زبان کام نہیں کر سکتی. فرمایا یہ جو ذکر ہے جسے خفی ذکر کہا جاتا ہے، جو طریقت نقشبندیہ اور مجددیہ میں اس کا مراقبہ اور سبق دیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ تم آنکھیں بند کرتے ہو، اپنے مرشد کا تصور لاتے ہو، شیخ کو یاد کرتے ہو، پیر کو یاد کرتے ہو. اندر سانس جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو، یا اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو. آپ اس کی ضربیں لگاتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت زندگی میں ایسے آتا ہے کہ اس طریقت کی ذکر کی برکت سے تمہاری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، تمہارا سانس چلنا بھی بند ہو جاتا ہے، تم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو. پھر خود تمہارا دل خود بخود اللہ 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 کی کیوں آتے ہو اللہ والوں کے پاس کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے
جانے سے اللہ نہ ملے، ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ نئی باتیں اور یہ نیٹ پر بھی انشاءاللہ عزیز جائیں گی اور آپ کی یہ ذہن نشین ہونی چاہیے۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا پیار سے کہہ دیں۔ کبھی اس لفظ پر غور کیا کہ یہ لفظ کہتا کیا ہے؟ جو لفظ نقش بند کو پا گیا وہ اپنی مراد کو پا گیا۔ کبھی یہ بھی کسی سے پوچھا کہ یہ لفظ نقش بند جو ہمیں عنایت ہوا ہے یہ کس کی بارگاہ سے ہمیں نصیب ہوا اور یہ کیسے ہمارے پاس آیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت خواجہ شاہ بہاؤالدین نقشبند آپ بھی فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے مرشد پاک نے مجھے اسم ذات کا ورد دیا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے مرشد پاک نے مجھے اسم ذات کا ذکر پڑھنے کا حکم دیا تو وہ میرے وجود کے اندر ابھی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کے وزن اور اہتمام کو قبول کر سکوں، کیونکہ ابھی نئی طریقت کی منزلیں تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی پریشانی کی عالم میں جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب میں جنگل کی طرف گیا تو جنگل میں خواجہ خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی۔ نئی بات ہے انشاءاللہ۔ خواجہ خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ خواجہ خضر نے کہا اے شاہ بہاؤالدین نقشبند پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا خواجہ مرشد نے اسم ذات کا ورد دیا ہے، ذرا بھاری لگتا ہے، حاوی لگتا ہے، ابھی تک میں وہ منزلیں طے نہیں کر پایا کہ میں اس کا ورد کروں، اس کا ذکر کروں۔ خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، میں نے بھی اسم ذات کی اجازت حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ سے لی ہے، چلو تمہیں بھی بارگاہ غوثیت ماب میں حاضر کرواتے ہیں، ادھر سے تم بھی فیض حاصل کرو۔ خواجہ شاہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ 2 راتیں گزری اور مجھے حضرت سیدنا غوث اعظم کا دیدار نصیب ہو گیا، سیدنا غوث اعظم کا دیدار نصیب ہوا۔ غوث اعظم نے فرمایا اے شہاب الدین نقشبند، اے بہاؤالدین نقشبند کیا ہوا؟ عرض کی حضرت مرشد نے اس میں ذات کا ذکر دیا، ذرا پریشان ہوں، ذرا بھاری ہے، قبول نہیں کر سکتا میرا جسم۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اے بہاؤالدین قریب آ۔ میں حضرت غوث اعظم کے قریب گیا، حضرت غوث اعظم نے اپنی 5 انگلیاں لی اور میرے سینے پر اسم ذات کا نقش کیا، میرے سینے پر اسم ذات کا آپ نے نقش کیا اور اس نقش کو تحریر فرمانے کے بعد اس نقش کو حضرت غوث اعظم نے میرے سینے پر نقش کرنے کے بعد اس نقش اسم ذات کو بند کیا، اس کے بعد میں نقش بند میں شروع ہو گیا۔ تو پھر ہم نقش بندی مجددی اس فیض کا کیوں انکار کریں؟ اور ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ جدھر کدھر بھی ہم شاہ بہاؤالدین نقشبندی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو پکاریں گے وہ ہماری مدد کو یقیناً آئیں گے کہ شہر اللہ چوگدائے مستمن مدد خواہ ہم شاہ نقشبند المدد یا خواجہ مشکل کشا محمود تم حاجت رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری بھی حاضری قبول و منظور فرمائے، آپ کی بھی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی حضرت صاحب کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم اور دائم فرمائے۔